حضور کی زندگی پہ نظر پڑی، آقا کریم نے فرمایا جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ذرا بتاؤ میں نے کسی کے کوئی بدلہ دینا ہے تو وہ مجھ سے دنیا میں لے لے۔ آج تو ہم کتنے اسے بدلے لینے کی ٹھان لیتے ہیں نا۔ مصطفیٰ کریم کے غلام توجہ جو بات سمجھانے جا رہا ہو، آپ کی توجہ ہوگی تو بات بنے گی۔ آقا کریم نے فرمایا کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو وہ لے لے آج دنیا میں، آخرت میں کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آقا کریم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے سر جھکا دیے، لیکن بج میں سے ایک ایسے صحابی رسول جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونیا میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آگے، حضرت عکاشہ جید صحابی ہیں، اولو العزم صحابی ہیں، بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا عکاشہ قریب آجا، ذرا بتا تو صحیح کیا بدلہ لینا ہے۔ مختصر یہ کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے عکاشہ مجھ سے بدلہ لے لے، حضور کی طرف انگلی نہ اٹھانا، نظر نہ اٹھانا۔ ارے سارے صحابہ کہتے لگے مختصر یہ کہ میرے نبی کے غلاموں دل تھام کے سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے صحابہ حضور نے فرمایا ہے مجھ سے بدلہ لینا ہے، میں تو حضور سے ہی لوں گا کسی اور سے نہیں۔ بات لمبی ہے مختصر کروں، میرے نبی کے غلاموں توجہ فرمانا، دل تھام کے سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا عکاشہ کیا بدلہ لینا ہے جلدی کر۔ حضرت عکاشہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنگ کا میدان سجا تھا، آپ گھوڑے پہ سوار تھے، کافروں کی طرف دوڑانے لگے گھوڑا، آپ کے ہاتھ میں چابک تھا، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، میں بھی دوڑ رہا تھا کافروں کی طرف۔ آپ نے اپنا چابک گھوڑے کو مارنا چاہا لیکن وہ چابک میری پشت میں لگ گیا۔ آقا کریم میں اس چابک سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آگے۔ میرے نبی کے غلاموں حضرت امام حسن اور امام حسین اس محفل میں موجود ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے عرض کرتے ہیں عکاشہ ہم سے بدلہ لے لے، ہمارے نانا کی طرف نظر نہ اٹھا۔ لیکن آقا کریم کرنے لگے سارے خاموش ہو جاؤ، عکاشہ نے مجھ سے بدلہ لینا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ چابک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھا۔ میرے نبی کے غلاموں دل تھام کے سننا، عکاشہ سے جب وہ چابک منگوایا گیا حضرت فاطمہ کو پتا چلا تو آپ کی بھی چیخیں نکل گئی، لیکن پردے کی وجہ سے صحابہ کے اندر نہ آئی۔ میرے نبی کے غلاموں دل تھام کے سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا کریم نے وہ چابک اپنے ہاتھ پہ رکھا، کبھی ایک پہ رکھتے ہیں کبھی دوسرے پہ رکھتے ہیں۔ اچانک عکاشہ پھر بول پڑتے ہیں سونیا چابک تو آ گیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب چابک مجھے لگا تھا تو میری پشت ننگی تھی۔ صحابہ کی تو ہائے نکل گئی۔ میرے نبی کے غلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابک حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تھمایا نا، تھمانے کے بعد اپنی جسم اطہر سے جسد اطہر سے کرتا مبارک اتارا نا، اتار کر فرمایا عکاشہ اگر تیری پشت ننگی تھی تو لے مصطفیٰ کی بھی پشت ننگی ہو گئی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں حضرت عکاشہ چابک دور پھینک کے آقا کی مور نبوت چومنے لگتے ہیں۔ مجمع سے سبحان اللہ کا ورد ہوتا ہے، نعرہ لگتا ہے، عرض کرتے ہیں سونیا میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، ایک دن آپ کی زبان سے سنا تھا جو مور نبوت کو چوم لیتا ہے رب جہنم کی آگ حرام۔ شان صحابہ جو مور نبوت کو چوم لیتا ہے رب جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سونیا اس دن سے بہانہ تلاش کر رہا تھا کہ میں کیسے
سے مور نبوت کو چوموں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم نے حضرت عکاشہ کو سینے سے لگایا اور یوں فرمایا عکاشہ عکاشہ سونا، جا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے اور جنت واجب کر دی گئی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ تو سمین زیت شام دوسری حدیث وہ پیش کر کے میں ختم کروں گا، تین نہیں اب دو پہ، کیونکہ وقت مختصر ہے، ذرا توجہ سے اس حدیث پاک کو سننا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس ہماری محفل کے مقرر حضرات علامہ حافظ شفاعت، آپ محفل کے اندر تشریف لائے، میں آپ کو دل کی عطا کریے سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ سمین زید شام، یہ تو عکاشہ کی محبت تھی۔ اب آخری بات جو حدیث پاک سنانا چاہوں گا سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے اور اسی مناسبت سے یہ حدیث پاک میں نے کوٹ کی ہے، پر اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ الرسول میں موجود ہیں۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے کہ ایک رات آقا کریم کی ایک صحابیہ عورت ہے، اسے خواب آتا ہے۔ خواب کیا آتا ہے کہ اس کے سین میں ایک کھجور کا لمبا تنا اور خوبصورت درخت لگا ہے، آندھی چلتی ہے اور درخت جڑوں سمیت اکھڑ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ جو ہی درخت اس کے سین میں گرتا ہے وہ تڑپ کر اٹھ جاتی ہے، اب کانپتی ہے، ڈری ہوئی ہوتی ہے، خواب کے عالم میں سوچنے لگتی ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ دل میں خیال آیا میں تو اس خواب کی تعریف صرف آقا کریم سے پوچھوں گی۔ آقا کریم سے سچ بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں، ان ہوا اللہ وحی یوحا کی زبان رب نے عطا کی ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے گا جب سنیں گے تو۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں فوراً اٹھینا، آقا کریم کے در اقدس پہ چلے گئی، آقا کریم کی بارگاہ میں جاتی ہے، آقا کریم کے قریب بیٹھتی ہے، عرض کرتی ہے سونیا رات کو جو میں نے خواب بتایا یہ دیکھا، مختصر کروں۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا، سین کے سرے کے اندر کھجور کا درخت گرا، یا رسول اللہ نام بس اسی طرح خواب دیکھا۔ میرے آقا فرمانے لگے بتا تیرا خامد گھر ہے یا باہر ہے؟ عرض کرنے لگی سونیا صداقری کرنے کے لیے گھر کے باہر گیا ہوا ہے، بیرون ملک گیا ہے۔ میرے نبی کی زبان حرکت میں آئی، فرمایا وہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں یکدم کسی عورت کو، کسی ماں بہن بیٹی کو یہ بتا دیا جائے تیرے سر کا تاج فوت ہو گیا ہے، اس کا کیا عالم؟ پھر بتانے والے آقا کریم ہو۔ ارے آنکھوں میں آنسو آگے تڑپ اٹھی نا، روتے روتے تیرے رسول سے باہر نکلے کہ سامنے سے غار یار آ رہا ہے، غار مزار آ رہا ہے، میرے آقا کی امت کا صدیق آ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ میرے نبی کے دروازے سے ایک عورت زاروں قطار روتی ہوئی باہر نکل رہی ہے۔ صدیق اکبر کی محبت کو گوارا نہ ہوا، دل میں خیال کرنے لگے یہ وہ در ہے جہاں جہنمی آتے ہیں جنتی بن کے جاتے ہیں، گدا آتے ہیں بادشاہ بن کے جاتے ہیں، یہ روتے آتے ہیں ہنس کے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو در مصطفیٰ سے روتی ہوئی باہر نکل رہی ہے؟ میرے نبی کے غلاموں سیدنا صدیق اکبر جلدی جلدی عورت کے پاس آئے، کہنے لگے بہن اس در پہ کیوں رو رہی ہے؟ یہاں روتے آتے ہیں ہنستے جاتے ہیں، جہنمی آتے ہیں جنتی بن کے جاتے ہیں۔ مختصر توجہ فرمانا، جو بات بتانے جا رہا ہوں عورت کو بھی پتا تھا بتانے والے خواب وہ بھی سچے ہیں، پوچھنے والا بھی سچا ہے۔ عورت نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آقا نے فرما دیا تیرا خامد فوت ہو گیا، کہنے لگی میں آقا کے دربار آئی نا، یہاں بیٹھی تھی کہ مجھے خبر ملی کہ میرے سر کا تاج مجھ سے جدا ہو گیا ہے، بچھڑ گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مسکرائے، کہنے لگے بھلا یہ کون سا مشکل کام ہے، اگر بچھڑ گیا ہے تو تجھے مل جائے گا۔ عورت نے بازو کو پکڑ لیا، کلائی تھام لی، کہنے لگی صدیق بھائی ذرا بتا تو صحیح کب ملے گا؟ ارے عشق عروج پہ آیا نا۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے میرے نبی کے دربار پہ مسکرانا تیرا کام ہے، گھر کے اندر تجھے خامد بنانا میرے رب کا کام ہے۔ ارے مختصر یہ کہ میرے نبی کے غلاموں توجہ فرمانا، جو بات
سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے جا 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 چلی جا تیرا خامد تجھے مل جائے گا. ارے اوپر رب کہنے لگا اسرائیل سے جا 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 چلا جا. سیدنا صدیق اکبر آقا کریم کے حجرے میں داخل ہوئے کہ میرے نبی خلاف توقع مسکرا رہے. سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے سونیا آج کوئی بندہ موجود نہیں, کوئی فرد موجود نہیں ہے. مختصر میں یہ حدیث مکمل کر کے ختم کرنا چاہوں گا. آپ خلاف توقع مسکرا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق کیوں نہ مسکراؤ, آج عجب منظر دیکھ رہا ہوں. زمین پہ بھی جا جا چلی جا کی آواز آ رہی ہے, آسمان پہ بھی جا جا چلی چلا جا کی آواز آ رہی ہے. یا رسول اللہ سمجھا نہیں, زمین پہ کون کہہ رہا ہے, آسمان پہ کون کہہ رہا ہے. میرے نبی مسکرائے, کائنات مسکرا گئی. آقا فرمانے لگے زمین پہ میرا صدیق کہہ رہا ہے, آسمان پہ میرا رب فرما رہا ہے. یا رسول اللہ ابھی بھی معاملہ سمجھا نہیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, تجھے گوارا نہیں ہوا کہ یہ عورت روتی ہوئی جائے. اس نے مجھے خواب سنایا تھا, میں نے اسے بتا دیا تھا تیرا خامد فوت ہو گیا. وہ واقعی فوت ہو گیا تھا. جب تو نے میری محبت میں اسے کہہ دیا نا یہاں مسکرا کے جا تیرا خامد مل جائے گا. اسرائیل سے کہہ رہا ہے میں نے کائنات کا نظام تبدیل کر دیا ہے, کلیہ تبدیل کر دیا ہے. اسرائیل جلدی کر اس شخص کی روح کو پکڑ, واپس اس شخص کے جسم میں لوٹا, اسے اپنے پرو پہ بٹھا, اٹھا کے اس کے گھر لے جا, کہیں دیر نہ ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے ادھر عورت دوڑتی اپنے گھر کے سین میں داخل ہوئی, کیا دیکھتی ہے کہ سامنے کھڑا خامد انتظار فرما رہا ہے. سینے سے لگ گئی, سینے لگی کب آئے, کہنے لگا نہ پوچھ نہ پوچھ, میں تو مر گیا تھا لوٹ آیا ہوں صدیق اکبر کی دعاؤں سے. اسی لیے رب نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں بیٹے بھائی محمد ساجد اس کا چھوٹا بھائی کہ اپنے والد کے لیے اس نبی کے میلاد کی محفل سجائے جا رہے ہیں جس کی خاطر رب زمین و آسمان کو چمکا رہا ہے. اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. جھک جا اے ذوق نظر, ادب کا اعلیٰ مقام آیا ہے, نازاں ہیں ہم سب اپنی قسمت پر, یارو محمد کے غلاموں میں نام آیا ہے. اللہ سے دعائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا